وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ داداؤں کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا بہا ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر وہ حکم نہیں کرتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ کیا تم اللہ پر کہتے ہو، ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔ قل فرما دیجئے، امر ربی میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور یہ کہ تم قائم کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر ایک نماز کے وقت، وادعوہ اور اس کو پکارو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو صلی کے لیے، الدینہ پکار کو، دعا کو، کما بدأکم جیسا اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تعودون وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا ایک جماعت کو، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک فریق، ایک گروہ، حق علیہم الضلالہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ انہم اتخذوا الشیاطین بے شک انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذوا تم اختیار کرو، زینتکم اپنی خوبصورتی، اپنی زینت، عند کل مسجد ہر ایک نماز کے وقت، وکلوا اور تم کھاؤ، وشربوا اور تم پیو، ولا تسرفوا اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، انہ بے شک وہ اللہ، لا یحب وہ پسند نہیں کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت اور شیطان کی گمراہی اور اس کے ملعون ہونے کا بیان تھا۔ اور جب اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان پر کیے جانے والے انعامات میں سے، احسانات میں سے ایک احسان لباس کے احسان نعمت کو بیان فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی، لہٰذا تمہارا لباس پاکیزہ ہو، اس کے ذریعے سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت، اس کے ذریعے سے تمہاری خوبصورتی ہے، اور سب سے بہتر لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کرتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے یا گناہ کیے، ان کپڑوں میں کیوں کر ہم کسی پاکیزہ گھر کا طواف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مرد دن کو طواف کرتے تو اپنے کپڑے اتار دیتے، مکمل کپڑے اتار دیتے۔ عورتیں رات کو طواف کرتی
تو وہ اپنے کپڑے مکمل طور پر اتار دیتی ہیں اور بیت اللہ شریف کا وہ طواف کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، بزرگ تھے، نیک تھے، اور ان کو اللہ کے محبوب بندوں نے حکم بھی دیا، جب وہ کرتے تھے تو ہم ان کی تقلید کریں گے۔ اور مزید یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے اس کا حکم دیا۔ یقیناً یہ ظلم کی بات ہے، نا انصافی کی بات ہے۔ اللہ کا گھر پاکیزہ گھر ہے، اس کا طواف کرنے والا، عبادت کرنے والا، ایک تو اس کا عقیدہ پاکیزہ ہو، دوسرا اس کا جسم پاکیزہ ہو، پھر لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے لباس پہنے اور لباس بھی پاکیزہ ہو۔ ان احکامات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اور جہاں تک بیت اللہ شریف کے طواف کا تعلق ہے، اس میں وضو کا ہونا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاة الا انہم تتکلمون فیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا، اس کا طواف یوں ہے جس طرح کہ نماز ہے۔ جو شرائط نماز کے لیے وہی والی شرطیں طواف کے لیے۔ ایک فرق ہے الا انہم تتکلمون فیہا، مگر یہ کہ تم طواف کے دوران جائز بات کر سکتے ہو، لہٰذا دوران طواف جو بات کرنے والا بات کرے تو اس کو اچھی بات کرنی چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، نافرمانی کی بات نہ ہو، اچھی بات۔ لیکن ان میں یہ بڑی خرابی تھی۔ اب بھی ان کے جتنے پنڈت ہیں ہمارے پڑوس پہ انڈیا پہ دیکھیں آپ، ان کے پنڈت کپڑا نہیں پہنتے، ساری زندگی بعض ان کے جو پیشوا ہیں مذہبی وہ کپڑا استعمال نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح مجرد ساری زندگی گزار جاتے۔ بہرحال ان آیات کریمہ میں اس کی مذمت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ عبادت کے اندر ننگا ہو کے بندہ جو ہے اللہ کی عبادت کرے۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں وجدنا، ہم نے پایا ہے علیہا، اس پر آباءنا، اپنے باپ داداؤں کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر، وہ حکم نہیں کرتا، بالفحشاء، بے حیائیوں کا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ یقیناً کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھے۔ قرآن نہیں، اللہ کی بات نہیں، وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا، حضور کی بات نہیں، اور وہ اپنی بات کو مستحکم مضبوط کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں جان بوجھ کے کہ جی حضور کا ارشاد ہے، صحیح روایت میں آیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے۔ ہاں، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا، دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے قل، آپ ان سے فرما دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا انصاف کا، عدل کا۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا دے دینا۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے پروردگار کے بیچ میں انصاف کرے، عدل کرے، اللہ کا حق پورا دے دے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس کا کچھ بیان بھی ہے۔ عبادت اس کا حق ہے، اس میں شریک نہ کرے، دعا اس کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اعلیٰ ازل قیاس، نظر ہے، منت ہے، دیگر تمام کے تمام عبادات ہیں، وہ خالصتاً اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اس میں وہ مخلص ہو، ریاکار بھی نہ ہو، اور حضور کے طرز پہ کرنے والا، حضور کے طریقے پہ کرنے والا۔ اگر ایک آدمی اپنے اور اپنے پروردگار کے بیچ میں عدل نہیں کر رہا عبادت کی شکل میں، یقیناً وہ ظالم ہے، فرض کو ضائع کرتا ہے، واجب کو ضائع کرتا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حق کو ضائع کرتا ہے، یہ ظالم ہے۔ دوسرا، عدل اپنے اور اپنی ذات کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، اپنی جان کے اوپر کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میری جان ہے، میری مرضی ہے، نہیں، جان تیری ہے لیکن تیرے پاس امانت ہے، آنکھوں کی نعمت ہے، دماغ کی نعمت ہے، باقی صلاحیتیں ہیں ان گنت لا تعداد۔ عادل آدمی وہ ہے، انصاف والا وہ ہے جو اپنے اور اپنی ذات کے درمیان بھی انصاف کرے۔ تیسرا درجہ اپنے اور ساری مخلوق کے درمیان، اس میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی، بڑے سے بڑا حق والا بھی،
اس کے درمیان عدل کرے، اور عدل یہ اس کا حق دے، اس میں ڈنڈی نہ مارے، خیانت نہ کرے۔ تو اللہ نے حکم دیا قل امر ربی بالقسط، تمہارے رب نے انصاف کا حکم دیا کہ ہمیشہ انصاف کرو۔ اور پھر اس کی فضیلتیں ہم مختلف دروس میں سنتے رہے ہیں۔ یقیناً عدل کرنے والے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے قیامت والے دن جہاں کوئی رحمت کا سایہ نہیں، کوئی سکون کی جگہ نہیں، لیکن اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ، یعنی اللہ ان کو جنتی مزے میدان محشر میں نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا نمبر حضور نے فرمایا امام عادل، وہ امام ہے، وہ شخص ہے جو عدل کرنے والا ہے۔ عدل کے یہ 3 درجات۔ ایک آدمی جو ہے حکمرانی اس کے پاس بڑی نہیں، حکومت نہیں، لیکن گھر کے اندر تو وہ سربراہ ہے نا، اس کے پاس گھر کی حکومت تو ہے نا، وہاں عدل کرے، بیوی کے معاملات میں عدل کرے، اولاد کے معاملات میں عدل کرے، برابری کرے۔ ممکن ہے دلی اعتبار سے بیویاں زیادہ ہونے کی شکل میں کسی طرح توجہ زیادہ ہو، محبت زیادہ ہو، اولاد میں کوئی صلاحیتوں والا ہو، قابلیت والا ہو، زیادہ خدمت کرنے والا ہو، اس طرف قدرتی میلان و کشش و علیحدہ چیز ہے۔ ورنہ عام طور پر محبت دینے میں، وقت دینے میں، شفقت میں، دیگر معاملات میں برابری کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے، تو یقیناً اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہم سارے کے سارے صدر بن جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں، وزیر اعلیٰ سینئر وزیر بن جائیں اور ووٹوں میں کھڑے ہوں اور دوڑ لگائیں تو پھر جا کے یہ رحمت کا شاید سایہ ملے گا، نہیں۔ چھوٹی حکمرانی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، عادلانہ نظام قائم کرے، اللہ اس کو یہ نعمت نصیب فرمائیں گے۔ وَأَقِیمُوا، اگلی بات یہ ہے تو قائم کرو تم وجوہکم، اپنے چہروں کو، اپنی ذاتوں کو، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے پاس۔ ظاہراً یہاں لفظ مسجد ہے، ہمارے عرف میں مسجد ہی کو کہا جاتا ہے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں ظرف کا صیغہ ہو اور یہ ظرف مکان ہو تو معنی ہوگا سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کا یہ معنی ہوگا سجدہ کرنے کی جگہ۔ ہم اجتماعی طور پر جو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کس جگہ کرتے ہیں جی؟ اللہ کے گھر کے اندر، اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ظرف مکان نہ ہو، زمان ہو، تو معنی یہ نکلے گا ہر ایک مسجد کے پاس، تو معنی یہ نکلے گا ہر ایک نماز کے وقت، نماز کا وقت، سجدے کا وقت، اس وقت تو اپنے چہروں کو سیدھا کرو، کدھر؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کس کی جانب؟ مسجد حرام کی طرف۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو سیدھا کرو، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ ایک معنی یہ نکلے گا، تو دونوں معنی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ فرمایا عادلانہ نظام میں سے ایک عدل کا حکم تمہیں یہ ہے کہ 5 وقت اللہ نے تمہاری اوپر نماز کو فرض فرمایا ہے، تم نماز کو ایسی جگہ ادا کرو جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجدوں میں۔ یہ کہنا جی تو گھروں میں بھی تو نماز ہو جاتی ہے، بازاروں میں بھی تو ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی عذر ہو، معذوری ہے، مجبوری ہے، دوران سفر مسجد نہیں آ سکتا تو گھر میں نماز پڑھے، ٹھیک۔ لیکن ایک آدمی اللہ نے اس کو صحت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد آئے اور مسجد آ کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہم میں سے کتنے ہمارے ماشاءاللہ دوست احباب ہیں، سارا دن دنیا کے سارے کام کرتے، لیکن جہاں فرض نماز کی بات ہوتی ہے کہ آپ مسجد آیا کریں، کہتے ہیں نہیں جی میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، میرے تو گھٹنے ہی کام نہیں کرتے، میرے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے، میرے اندر تو حوصلہ ہی نہیں۔ دنیا کے سارے کام کرتے، حتیٰ کہ 3-3 4-4 گھنٹے دکان کے باہر بیٹھا رہے گا، اذان ہوگی گھر چلا جائے گا، مسجد آنے کی توفیق نہیں۔ یقیناً یہ سخت ظلم ہے، یہ زیادتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، فرمایا جو مسجد کا پڑوسی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، جو دائیں بائیں سیر سپاٹے کے لیے نکل سکتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے جا آ سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں۔ حضور اتنا ناراض ہوتے تھے اس زمانے میں، جو لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے جی ہر جگہ نماز، پر میرا جی چاہتا ہے، صحیح روایت کہ میں کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے اور میں خود جاؤں، یہ نہیں فرمایا میں بھیج دوں کسی کو، خود جاؤں، لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور اتنا ناراض ہو رہے ہیں اس آدمی سے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ضائع کرتا، نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔
اس لیے بہت لازم اور ضروری اپنی ذات کے اعتبار سے، متعلقین کے اعتبار سے اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ، تم آؤ گے عبادت اللہ کی کرو گے تو پکار کس کی کرو گے؟ دعا کس سے کرو گے؟ پکارو اس کو، دعا کرو اس سے، مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو، اس کے لیے الدین، بندگی کو۔ سورہ رعد میں اللہ کا ارشاد ہے لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی پکار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، حضور نے تعلیم دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جب تو سوال کرے نا ما فوق الاسباب، تو سوال کر صرف اللہ سے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد بھی چاہے تو خالصتاً تو مدد چاہے کس سے؟ اللہ سے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونی، جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، سورج چاند ستارے پتھر غیر پتھر انسان جن فرشتے، نظر آنے والی چیزیں نہ نظر آنے والی چیزیں، نفع نقصان کی چیزیں۔ قرآن پڑھیے آپ، سورہ رعد دوسرا رکوع، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی وہ فریاد رسی کچھ بھی نہیں، شیء بار بار آپ پڑھتے، شیء کا مطلب کچھ، ذرا بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، مگر اس شخص کی مثل کے جو سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے، کنویں کے کنارے کھڑا ہو جائے، سخت پیاسا ہے بیچارہ، دونوں ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ اے پانی تو میری پیاس بجھا دے بجھا دے بجھا دے۔ بتائیے جی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں۔ پیاس بجھانے کا ایک ہی طریقہ اللہ کے حکم سے کہ پانی کی طرف بڑھے، پانی اٹھائے، اور جو اللہ نے ترتیب ایک بنائی ہے منہ میں ڈالے اور حلق سے نیچے کرے تو پیاس اللہ کے حکم سے بجھ جائے گی۔ یوں ساری زندگی کھڑا رہے تو اس کی پیاس وہ سمندر نہیں بجھا سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ پھر سوال ایک اٹھتا ہے، اچھا جی آپ تو کہتے نہیں ہوتا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، ہندو کہتا ہے بت کرتا ہے، آتش پرست کہتے ہیں یہ آتش کرتی ہے، ستارہ پرست کہتا ہے ستارے کرتے ہیں، سورج پرستش کرنے والے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چاند والے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اندھیرے والے کہتے ہیں اندھیرا کرتا ہے، روشنی والے کہتے ہیں روشنی کرتے ہیں۔ تو ان کے یقین ان کے کام ہوتے ہیں جی، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ان کا گمان وہاں سے ہے تو ہو جاتا ہے ان کا، انا عند عبد ظنی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، فیصلہ اس کے بارے میں وہ کروں گا جیسا اس کا گمان۔ تو ہمارا گمان اگر صحیح ہے تو تب بھی فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، غلط ہے ہمیں نقصان تو دنیا آخرت کا ہوگا، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، وہ پتھر نہیں کر سکتا، اللہ کا غیر نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے عبادت اللہ کی اور دعا بھی اللہ سے، کما بدأکم، یاد رکھو جیسا اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تعودون، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یہ یقین رکھو اور اس دن کے لیے تیاری کرو۔ فریقا ہدا، یہ ہماری رہنمائی ہے، ایک گروہ نے تو ہدایت حاصل کی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور فریقاً ایک گروہ حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں شیطان کی شیطنت، اس کی دشمنی کی وضاحتیں ہو چکی۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے اور یہ قابل وضاحت ہے ہم سب کے لیے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، تم اختیار کرو، تم اپناؤ، تم پکڑو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے پاس، ہر ایک مسجد میں معنی کر لیں جو اس طرح پہلے میں تفصیل عرض کی ہے۔ مسجد کا دوسرا معنی نماز ہو تو معنی یہ ہوگا ہر ایک سجدے کے وقت، یعنی ہر ایک نماز کے وقت۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ، مسجد آؤ، تو تم زینت اختیار کر کے آؤ۔ جس طرح ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، دوست احباب سے ملنے ملانے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خصوصی اہتمام کرتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، دانت بھی صاف نہیں، منہ سے بو آتی ہے، کسی نے سگریٹ پی ہے، کسی نے کوئی چیز کھائی ہے، لہسن پیاز، اور اسی طرح مسجد آ گیا۔ کام کاج کرتے کرتے گندا مندہ وہ اٹھا اور اللہ کے گھر میں آ گیا۔ ایک آدمی یقین جانی اس طرح کا آتا ہے، پوری مسجد ناپاک خراب کر کے چلا جاتا ہے، اور کوئی ایک آدمی بھی اس کو روکتا ٹوکتا نہیں۔ اللہ کے بندے، یہ دیکھو اس حالت میں تم اپنے گھر جا سکتے ہو؟ گھر کی توہین سمجھتے ہو؟ کیوں؟ گھر والی نے صفائی کی ہے، جب وہ مجھے اس حال میں دیکھے گا ان گندے کپڑوں کے ساتھ،
کالے سیاہ ہاتھ پاؤں اور سارے کپڑے گندے، جہاں بیٹھے وہاں پہ بھی گندگی، جہاں کھڑا ہو وہاں پہ بھی گندگی پھیلے، اور اسی طرح مسجد کی کارپیٹ کے اوپر مزے سے وہ خشوع و خضوع سے اللہ اکبر نماز شروع کر دیتے۔ اس سے پہلے جو رنگ لگا کے آیا وہ واش روم میں وہ علت ہے، اس کو چھوڑی۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے، کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اس طرح ہم کسی شادی کے محفل میں نہیں جانا پسند کرتے، اس طرح اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتے۔ گھر والی چھوڑتی بھی میں کہاں ہے، گھر والی صفائی کرے، گھر کے لوگ بچیاں بھی صفائی کریں۔ 100 دفعہ کہتے ہیں بچیاں ہم نے صفائی کی تھی، ابھی آپ نے پھر کچرا پھیلا دیا۔ لیکن مسجد ایسی جگہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو ہمارے جی میں آئے ہم کر جاتے ہیں۔ تو پہلی اس کی تفسیر یہ ہے کہ مسجد آنے والا وہ باہر سے صاف ستھرا ہو کے آئے مسجد میں، اللہ کے پاکیزہ گھر۔ گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، میلا کچیلا جسم اس کے ساتھ قطعاً نہ ہے۔ اب الحمدللہ سارے پاکیزہ لوگ آپ تشریف فرمائیں، لیکن بہت سارے نادان ہیں جو ہماری محفلوں سے، علماء کی محفلوں سے دور ہیں، سننا تک گوارا نہیں کرتے، یقین جانیے آپ۔ الحمدللہ یہاں تو ماحول ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 کے ساتھ ایک آدمی بات کر رہا ہے، ان میں سے 50 آدمی اپنی کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے اسی وقت پوچھیے ابھی کیا بات ہوئی ہے، کہ بات تو بہت خوبصورت ہے، پتہ کچھ نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ کیا فائدہ جی دینی محفل میں آنے جانے کا، بیٹھنے کا؟ کچھ لے کے جانا ہے ہم نے یہاں سے۔ اس لیے ان کو میں نہیں سمجھا سکتا، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، وہ سمجھائے گا کہ دیکھیے بات بھائی، آپ جائیے گھر سے تیاری کر کے آئے، آپ صاف ستھرے ہو کے آئے، یہ گندے کپڑوں میں آپ نماز نہ پڑھ، اس کا اہتمام فرمائیں گے جی۔ اس مسجد کی بات نہیں، ہر جگہ کی بات ہو رہی۔ اگر ہم ایک آدمی کو پیار محبت سے روکیں گے، ٹوکیں گے، سمجھائیں گے، انشاءاللہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو بھی سمجھائے گا نہیں مسجد میں اس انداز سے نہیں جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول کا پیغام اس کو سمجھائیے، بتلائیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خذوا زینتکم میں یہ ایک میسج۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں لباس ہمارا پورا، ویسے تو اگر ایک کپڑا بھی ہو نا، حضور نے بعض اوقات ایک کپڑے میں نماز پڑھی، لیکن شرط یہ کندھوں سے نیچے، ایک ہی کپڑا ہے، بڑا کپڑا ہے، وہ گھٹنوں سے نیچے تک آ جائے، نماز ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ مجبوری ہے۔ اور اگر کپڑا ہو ہی نہ، فرض ہے ستر کا لباس، ستر چھپانا، کپڑا ہے ہی نہیں، کسی کو پنجرے میں ڈال دیا گیا، کپڑے اس کے اتار دیے گئے، کپڑے اس کے جل گئے یا کچھ ہوا، تو وہ اشاروں سے نماز پڑھے، رکوع سجدہ نہ کرے، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ لیکن عام حالات میں جب ہمارے پاس کپڑا موجود ہے تو کپڑا اتنا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے جس کو ہم پہن کے نماز پڑھیں، کہ جو کپڑا ہے کم سے کم ایک قمیص، ایک سلوار، 2 کپڑے، اور سر کے اوپر اگر ٹوپی ہے، پگڑی ہے تو خذوا زینتکم میں یہ بھی موجود ہے، اس کا بھی اہتمام ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کے کپڑا موجود ہے، ٹوپی موجود ہے، پگڑی موجود ہے، پاس رومال بھی موجود ہے، پھر بھی ٹوپی نہیں پہنتے۔ یہ مسئلہ بھی غلط ہے، کسی کو کہنا کہ نماز ٹوپی کے بغیر ہوتی نہیں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی، لیکن ساری امت کا اجماع ہے کہ ٹوپی پگڑی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز افضل ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، ٹوپی پگڑی والی نماز کیا ہے؟ افضل ہے، یہ سب کا اجماع ہے۔ یہ اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ٹوپی بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن کمزور ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ، اعلیٰ یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے۔ بہرحال اس میں خذوا زینتکم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وکلوا واشربوا، فرمایا تم کھاؤ بھی، پیو بھی، ولا تسرفوا، لیکن یاد رکھو تم حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب، اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتا المسرفین، اسراف کرنے والوں کو۔ اس کی کچھ تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔